السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا معلم إبراهيم علمني كما علمته، ويا مفهم سليمان فهمني كما فهمته. مشاہدین کرام، آپ سبھی کا شرح العاج الرومیہ کے نئے درس میں خیر مقدم ہے. اہلا و سہلا و مرحبا. آج آپ کے سامنے ایک نئے درس کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج کے درس میں انشاءاللہ ہم اعراب اور بنا کے بارے میں پڑھیں گے، جو عاج الرومیہ کا اگلا سبق ہے. کلام اور کلام کی تعریف اور اس کی اقسام اور اس کی قسموں کی علامات، ان ساری چیزوں پر ہم آگاہی حاصل کر چکے ہیں. اب آج انشاءاللہ العزیز عاج الرومیہ کے اندر اعراب اور بنا کی جو بحث ہے وہ ہم پڑھیں گے. تو اس سے پہلے کہ میں پر درس شروع کروں، میں چاہتا ہوں کہ وہ صفحہ آپ کے سامنے کھول دوں جو عاج الرومیہ کا متن ہے. آپ کے سامنے عاج الرومیہ کا متن دکھائی دے رہا ہے. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں باب الاعراب. پڑھو گے؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باب الإعراب. الإعراب هو تغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا، وأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. فللأسماء من ذلك الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها، وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. حسبك. تو یہ باب الاعراب والبنا ہے جو اب ہم شروع کرنے جا رہے ہیں. باب الاعراب اور بنا در حقیقت نحو کا لب لباب یا نحو کی اساس اور اصل یہی ہے. نحو کے پڑھنے کا اصل مقصد یہی ہے جو سبق اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں. نحو کا مقصد یہی ہے کہ اعراب اور بنا سے آپ کو آگاہ کرے. معرب اور مبنی کیا ہے اس کی جانکاری آپ کے پاس فراہم ہو. تو اگر یہ کہا جائے کہ اعراب اور بنا نحو کی ریڑھ کی ہڈی ہے تو یہ مبالغہ نہ ہوگا، بلکہ یہ بہت حد تک حقیقت کی ترجمانی ہوگی. سب سے پہلے آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں. باب الاعراب. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اعراب کا باب ہے. کہتے ہیں کہ الاعراب هو تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلة علیها لفظا او تقدیرا. کہتے ہیں کہ اعراب کلمات کے آخری حرف کا بدل جانا ہے ان عوامل کی وجہ سے جو ان پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ بدلنا کبھی لفظوں میں ظاہر ہوتا ہے اور کبھی تقدیری طور پر ہوتا ہے. یعنی یہ تبدیلی، یہ تغییر کبھی لفظوں میں ظاہراً دکھائی پڑتی ہے اور کبھی معنوی طور پر ہوتی ہے، تقدیری طور پر ہوتی ہے، لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتی. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی 4 قسمیں ہیں.
اعراب کی 4 قسمیں ہیں. اس سے قطع نظر کہ کون سی قسم کلام کی کس قسم کے ساتھ مختص ہے، یہاں پر بات عمومی اعراب کی ہو رہی ہے، اعراب کے اقسام کی ہو رہی ہے. تو فرماتے ہیں کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں. اقسامہ و اقسامہ اربعہ. اقسامہ میں ہو کی ضمیر کا مرجع الاعراب ہے جو اس سے پہلے گزر چکا ہے. یعنی واقسام الاعرابی اربعہ، اعراب کی 4 قسمیں ہیں. کون کون سی؟ رفع و نصب و خفض و جزم. رفع، نصب، خفض اور جزم، یہ 4 اقسام ہیں اعراب کی. اب یہ عمومی طور پر جب بتلا دیا کہ اعراب کی 4 قسمیں ہیں، تو اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ پھر آگے اس کی تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 4 قسمیں ضرور ہیں، پر یہ تینوں جو کلام کی قسمیں ہیں ان پر نہیں آتی. مثال کے طور پر کلام کی کتنی قسمیں ہیں؟ اسم، فعل اور حرف. حرف پر سرے سے اعراب آتا ہی نہیں ہے، تو 1/3 کلام تو ویسے ہی خارج ہو گیا معرب کی بحث، اعراب اور بنا کی بحث سے. اس لیے کہ حرف جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں. عوامل کے بدلنے سے ان کے آخر کا بدلنے کا جو معاملہ ہے وہ سرے سے حرف پر ہوتا ہی نہیں. حرف پر عامل نہیں داخل ہوتا اور نہ ہی اس کے اندر کوئی تبدیلی واقع ہوتی ہے. تو گویا کلام کی جو اسم، فعل اور حرف 3 قسمیں بیان کی گئی تھی، ان میں سے حرف سرے سے اس کے اندر تغییر، اس کے آخر میں تغییر واقع ہوتی ہی نہیں ہے. تو 1/3 کلام سرے سے نکل گیا، بچا اسم اور فعل. تو اسم اور فعل میں سے ہر ایک پر یہ 4 قسمیں آتی ہوں، داخل ہوتی ہوں، ایسا نہیں ہے. مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فَلِلْأَسْمَاءِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْخَفْضُ وَلَا جَزْمَ فِيهَا، کہ اسماء پر جو اعراب داخل ہوتے ہیں ان میں سے وہ صرف 3 ہیں، صرف 3 ہیں. نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب اور نمبر 3 خفض، یعنی رفع، نصب اور جر. ولا جزم فیہا، جزم اسماء پر داخل نہیں ہوتا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ وَلِلْأَفْعَالِ مِنْ ذَلِكَ الرَّفْعُ وَالنَّصْبُ وَالْجَزْمُ وَلَا خَفْضَ فِيهَا. افعال پر اعراب کی قسموں میں سے 3 اقسام داخل ہوتی ہیں. نمبر 1 رفع، نمبر 2 نصب اور نمبر 3 الجزم. خفض افعال پر داخل نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعراب کی جو 4 قسمیں ہیں، رفع، نصب، خفض اور جزم، ان میں سے 3 اسماء پر داخل ہوتی ہیں اور 3 افعال پر داخل ہوتی ہیں. اسماء پر جو 3 علامتیں یا 3 قسمیں داخل ہوتی ہیں وہ ہیں رفع، نصب اور خفض. اور افعال پر جو 3 قسمیں اعراب کی داخل ہوتی ہیں وہ ہیں رفع، نصب اور جزم. خفض افعال پر نہیں آتے اور جزم اسماء پر نہیں داخل ہوتے. یہاں تک اعراب کی تعریف اور اعراب کی قسموں کو مصنف رحمہ اللہ نے بیان فرمایا ہے. اب آئیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی تفصیلات کیا ہیں. شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس کے سلسلے میں کیا باتیں ذکر فرمائی ہیں. کہتے ہیں کہ اعراب، سب سے پہلی بات یہ کہ اعراب کہتے کس کو ہیں.
عربی زبان میں کہا جاتا ہے اعرب عن الشیء بمعنی افصح عنہ. اعرب عن الشیء کسی چیز کے بارے میں اظہار کرنا، کسی چیز کے بارے میں کھول کر بیان کرنا. اسی طریقے سے کہا جاتا ہے اعربت عما فی نفسی، میں نے اپنے دل کی بات کو عیاں کر دیا، بیان کر دیا، اپنے دل کی بات کو کھول کر پیش کر دیا. تو یہ اعراب کا لغوی معنی ہے. اعراب لغوی اعتبار سے کہا جاتا ہے کسی چیز کو کھول کر بیان کر دینا، لیکن اصطلاح میں اعراب کہا جاتا ہے کلمات کے آخری حرف کے اندر تبدیلی کا واقع ہونا، کلمات کے آخر کا بدل جانا. تو ضروری ہے کہ اس میں تبدیلی ہو. ضمہ سے یعنی ضمہ سے نصب کی طرف، نصب سے یا پھر قبض کی طرف، یا پھر سکون کی طرف. اواخر الکلم اعراب کی تعریف میں مصنف رحمہ اللہ نے ذکر فرمایا ہے اواخر الکلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ اواخر یہ آخر کی جمع ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعراب کلمات کے اخیر سے جڑا ہوا ہے، نہ اس کے شروع سے اور نہ اس کے درمیان سے. کلمات یا الفاظ جو عربی زبان میں بولے جاتے ہیں وہ شروع میں بھی حرکت ہوتی ہے، درمیان میں بھی حرکت ہوتی ہے اور آخر میں بھی حرکت ہوتی ہے. لیکن اعراب کی حرکت صرف آخری حرف کی حرکت سے جڑی ہوئی ہے. تو اعراب کی جو حرکت ہے وہ پہلے حرف سے متعلق نہیں ہے. پہلے حرف کی حرکت کیا ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ اس کے درمیان کے حرف کی حرکت سے اس میں کوئی لینا دینا ہے، بلکہ آخری حرف سے اس کا تعلق جڑتا ہے. جیسے مثال کے طور پر نصر کا لفظ ہے، نصر، نصر من اللہ و فتح قریب. تو نصر یا فتح یا قریب، اس میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے، اس کے اندر آپ دیکھیں نصر کے اندر مثال کے طور پر سب سے پہلا حرف نون ہے اور یہ متحرک ہے، اور یہ متحرک ہے فتحہ کے ساتھ. دوسرا حرف صاد ہے اور صاد پر ہم سکون دیکھ رہے ہیں. تو یہ نون کی حرکت اور صاد کی حرکت، اس سے اعراب کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. جب بات ہم اعراب کی کرتے ہیں تو اس کا تعلق اواخر الکلم سے ہے، اور اواخر الکلم کا مطلب یہ کہ لفظ کے آخری حرف پر جو حرکت ہے اس حرکت سے ہی صرف اس کو لینا دینا ہے. فتح مثال کے طور پر دوسرا لفظ، فا کی حرکت سے کوئی لینا دینا نہیں، تا کی حرکت سے یا سکون سے کوئی لینا دینا نہیں. ہا کی جو حرکت ہے فتح، اس کے اندر اسی سے لینا دینا ہے. اسی طریقے سے قریب، نصر من اللہ و فتح قریب، قاف کی حرکت سے کوئی لینا دینا نہیں، را کی حرکت سے کوئی لینا دینا نہیں، یا کے سکون سے کوئی لینا دینا نہیں. ہاں، با آخری حرف ہے، اس کی حرکت سے لینا دینا ہے. تو یہاں جب اعراب کی تعریف میں مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اعراب کہا جاتا ہے تغییر
تغییر اواخر الکلم. تو اس سے پتہ چلا کہ اعراب صرف کلمے کے آخری حرف کی حرکت کی تبدیلی کو واچ کرتا ہے، اس سے وہ بحث کرتا ہے کہ کیسے رفع سے نصب کی طرف گیا، کیسے نصب سے خفض کی طرف گیا. اس چیز کو اس کے اندر دیکھا جاتا ہے. تو رفع نصب اور خفض اور سکون، ان چیزوں کو یہاں پر میں ایک چیز ذکر کر دوں کہ اگر مشاہدین کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ سوال کمنٹ میں کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ان سوالوں کے جوابات درس سے فارغ ہونے کے بعد آخر میں انشاءاللہ 5-10 منٹ کا وقت اس کے لیے رکھا جائے گا، اور سوالات کے جوابات اس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو کہہ رہا تھا کہ اعراب اس کی تعریف میں کیا کہا جاتا ہے کہ تغییر اواخر الکلم، کلمے کے آخری حرف کا تبدیل ہونا، آخری حرف کے اندر تبدیلی کا آنا، رفع سے نصب، نصب سے جر، خفض. تو یہ تبدیلی جو ہے وہ اس کو اعراب کہا جاتا ہے. تو اعراب کا تعلق کلمے کے آخری حرف سے پہلے والے حرفوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، آخری حرف سے اس کا لینا دینا ہے. یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی آپ کے پاس، آپ کے ذہن و دماغ میں. اب آئیے یہ دیکھتے ہیں ہاں کہ پہلے اور بیچ کی پہلے حرف کی حرکت اور بیچ کے حرف کی حرکت جو ہے اس سے کس کا لینا دینا ہے. پھر تو کہتے ہیں کہ اس کا پہلے حرف کی حرکت اور دوسرے حرف کی حرکت، اس سے لینا دینا ہے علم صرف کا. علم صرف کے اندر صیغوں سے بحث ہوتی ہے، اور صیغوں کی جو حرکتیں ہوتی ہیں، حروف کی حرکتیں، فا کلمے کی حرکت کیا ہوتی ہے، عین کلمے کی حرکت کیا ہوتی ہے، اس سے سروکار علم صرف کو ہوتا ہے. علم نحو کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. علم نحو کو صرف اور صرف کلمات کے آخری حرف سے لینا دینا ہوتا ہے. یہ گویا فرق ہوا، ایک بنیادی فرق ہوا صرف اور نحو کے اندر. اور میں چاہوں گا کہ ان چیزوں کو ذرا دھیان سے آپ سنیں، اس لیے کہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو عام طور پر طلباء اس چیز میں غور نہ کرنے کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہوتے ہیں. مفرد کلمات اور آخری حرف سے پہلے والے جو ان کے اندر حروف ہوتے ہیں ان سے علم صرف کا لینا دینا ہوتا ہے. اشتقاق اور اشتقاق کے جو قواعد ہیں ان سے ان کا لینا دینا ہوتا ہے. فا کلمہ، عین کلمہ، اس کی حرکتیں کیا ہوتی ہیں، کیسے ہوتی ہیں، صیغوں سے اور اس کے اشتقاقات سے، صرف کبیر، صرف صغیر، یہ ساری کی ساری چیزیں وہ آپ کو علم صرف کا موضوع ہے. نحو کے اندر صرف اور صرف کلمات کے آخری حرف سے تعرض کیا جاتا ہے، صرف کلمات کے آخری حرف سے لینا دینا ہوتا ہے. اعراب اسی آخری حرف پر تبدیلی کا نام اعراب ہے. اچھا، یہ اعراب بدلتا کیسے ہے؟ ظاہر سی بات ہے اپنے آپ تو نہیں بدل جاتا، اس کو بدلنے کے لیے کوئی عامل ہوگا، کوئی وجہ ہوگی یا کوئی شے ہوگی جو آ کر کے اس کے آخر کو رفع سے نصب، نصب سے جر کی طرف لے جائے گی. اور وہ چیز جو کلمے کے آخری حرف کے اعراب کو رفع سے نصب، نصب سے جر کی طرف لے کر جاتی ہے، یا پھر جو چوتھی قسم ہے جزم، اس کی طرف لے کر کے جاتی ہے، اسی کو عامل کہا جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ تبدیلی کس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے؟ لاختلاف العوامل الداخلۃ علیہا، آخری حرف کی حرکت کا بدلنا ان عوامل کے اختلاف کی وجہ سے جو ان پر داخل ہوتے ہیں، ان عوامل کے بدلنے کی وجہ سے جو ان پر داخل ہوتے ہیں، ان کلمات پر داخل ہوتے ہیں. اب وہ کلمات خواہ اسم ہو یا
فعل ہوں. تو گویا مصنف کی تعریف میں اعراب کی جو تعریف انہوں نے کی اس کے اندر جار اور مجرور یہ تغییر سے متعلق ہے، یعنی لاختلاف العوامل الداخلة علیہا، اس کا تعلق تغییر و اواخر الکلم، تغییر سے ہے، جس سے انہوں نے تعریف شروع کی ہے کہ الاعراب، مصنف نے کہا کہ الاعراب هو تغییر اواخر الکلم. یہاں پر دیکھیں میں کرسر یہاں پر آپ کے سامنے دکھلا رہا ہوں کہ الاعراب هو تغییر، یہ تغییر جو ہے یہ لفظ اس کو میں نے تھوڑا سا بولڈ بھی کر دیا ہے تاکہ آپ کو واضح طور پر سمجھ میں آئے. یہ لاختلاف کے اندر جو جار مجرور ہے، لاختلاف کے اندر جو جار مجرور ہے اس کا تعلق تغییر سے ہے، یعنی یہ متعلق ہے تغییر سے. اسی طریقے سے لفظاً اور تقدیراً جو مصنف نے کہا لفظاً اور تقدیراً، اس کا بھی تعلق تغییر سے ہے، یعنی وہ تغییر خواہ لفظ میں ہو یا پھر معنی میں ہو، تقدیری اعتبار سے ہو، معنوی اعتبار سے ہو. تو کہتے ہیں کہ الجار والمجرور متعلق بالتغییر، یعنی تتغیر باختلاف العوامل. ٹھیک ہے، اچھا، اور لفظاً اور تقدیراً یہ بھی تغییر سے متعلق ہے. تو یہ عبارت گویا سب سے پہلے آپ کے سامنے واضح ہونی چاہیے کہ ابن عجروم رحمہ اللہ نے جو کہا کہ الاعراب هو تغییر اواخر الکلم، یہ اس کا اعراب آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے تاکہ جملہ پورے طور پر واضح ہو. تو تغییر اواخر الکلم لاختلاف العوامل الداخلة علیہا لفظا او تقدیرا. تو لاختلاف العوامل الداخلة علیہا اس میں جار اور مجرور تغییر سے متعلق ہے، اور لفظا او تقدیرا اس کا بھی تعلق تغییر سے ہے. اس طریقے سے یہ جملہ پورے طور پر ہمارے سامنے واضح ہے. اور باقی رہی بات تغییر و اواخر الکلم تو ظاہر مضاف مضاف الیہ ہے، جیسا کہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں. کلمات کے آخری حرف، اواخر یا آخر کی جمع ہے کلمہ اور کلم، یہ اس کے بارے میں تھوڑی دیر کے بعد بتلاؤں گا، اس لیے کہ کل کے درس کے بارے میں بھی کچھ طلبہ نے سوال کیا ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے کہا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل اور حرف. تو اس پر بھی کچھ طلبہ کو اشکال ہوا کہ کلام کی 3 قسمیں ہیں یا کلمہ کی 3 قسمیں ہیں. تو اس کا جواب، واقعی یہ سوال طلبہ کی بیدار مغزی پر دال ہے، اور میں اس سوال پر طلبہ کی تعریف کرتا ہوں، اور واقعی وہ قابل تعریف ہے. انشاءاللہ اس سوال کا جواب اس درس کے آخر تک کے لیے میں اٹھائے رکھتا ہوں تاکہ آج کا درس ڈسٹرب نہ ہو. آج کا درس ہم مکمل کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آئیں گے، اور پھر آپ کو ہم یہ بتلائیں گے کہ کلمہ، کلام اور کلیم، یہ لفظ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کلیم، یہ ایک نیا لفظ ہے جو اس سے پہلے آپ نے ابھی پڑھا نہیں ہے. کل مصنف نے کلام کہا، آج یہاں پر اعراب کی تعریف کرتے ہوئے کلیم کہہ رہے ہیں. تو کلام، کلیم اور کلمہ یہ کیا بلا ہے، اور کیا یہ ایک ہی چیز ہے یا پھر ان میں فرق ہے؟ اور پھر جملہ اور جمل، ایک لفظ یہ بھی بولا جاتا ہے. تو یہ سب چیزیں ہیں کیا؟ آیا یہ سب ایک ہی معنی پر دلالت کرنے والی چیزیں ہیں یا پھر ان کے مابین کچھ فرق بھی ہے؟ تو چونکہ طلبہ کا سوال آیا ہوا ہے تو ہم نظر انداز تو کر نہیں سکتے، لیکن اس کو انشاءاللہ ہم آخر میں اٹھا رکھتے ہیں، ان کے جوابات کو آخر میں اس سے جو ہے فارغ ہو کر درس سے اس کے جوابات انشاءاللہ دیں گے. تو یہاں پر انہوں نے مصنف نے کہا کہ اعراب کسے کہا جاتا ہے؟ کلمات کے آخری حرف کا تبدیل کے اندر تبدیلی ہونا، غیر یغیر، بدل دینا، کلمات کے آخر کو بدل دینا عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، وہ عوامل جو ان کلمات پر داخل ہوتے ہیں، اور یہ بدلنا لفظ میں بھی ہوتا ہے اور کبھی تقدیر میں ہوتا ہے، یعنی کبھی لفظاً تبدیلی آتی ہے اور کبھی معنوی طور پر، تقدیری طور پر تبدیلی آتی ہے. اور جس کے ذریعے سے تبدیلی آتی ہے وہ ہے رفع، نصب اور خفض اور جزم.
یعنی وہ تبدیلی پہچانی کیسے جاتی ہے؟ وہ پہچانی ایسے جاتی ہے کہ رفع نصب سے بدل جاتا ہے، نصب خفض سے بدل جاتا ہے، یا پھر رفع جزم سے بدل جاتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ اعراب کے اختلاف کو سمجھا جاتا ہے، پہچانا جاتا ہے. تو یہاں پر یہ چیز واضح ہو گئی کہ مصنف رحمہ اللہ کے جو اعراب کی تعریف میں جو انہوں نے باتیں کہی ہیں ان کا اس عربی عبارت کا مضمون کیا ہے، اور وہ عربی عبارت اپنے اصل کی اپنی اور اس کی حقیقت کیا ہے. پورے طور پر اس چیز کے واضح ہو جانے کے بعد آئیے مثال سے اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخری حرف کی تبدیلی کو کہا جاتا ہے اعراب، اعراب کا بدل جانا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کبھی کبھی کلمات کا آخری حرف بدلتا ہے لیکن عوامل کی وجہ سے نہیں بدلتا. تو لاختلاف العوامل کی جو قید ہے اس سے وہ تبدیلیاں نکل گئیں جو کسی کلمے کے آخر میں ہوتی ہیں جہاں اعراب کی تبدیلی ہونے والی ہوتی ہے، لیکن وہ تبدیلی کسی اور سبب سے ہوئی ہے، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے. جیسا کہ یہاں پر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حیثو کی مثال کو پیش کیا. حیثو یہ جو کلمہ ہے یہ مبنی ہے ضم پر، یعنی یہ ہمیشہ یہ اعراب کے بدلنے سے بدلتا نہیں ہے بلکہ یہ مکمل ہمیشہ ہر کنڈیشن میں حیثو ہی رہتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن بعض عرب اس کو بولتے ہیں حیثے اور بعض عرب قبائل اس کو کہتے ہیں کیسے؟ حیثا. حیثا تو حیثو، حیثا اور حیثے. اسی طریقے سے بعض عرب اس کو بولتے ہیں حوثو، حیثو کے بجائے حوثو. تو تبدیلیاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ڈھیر ساری تبدیلیاں اس کے اندر دکھائی دے رہی ہیں، اور حوثو کو اگر چھوڑ دیں تو وہ تو بیچ والے حرف پر بھی تبدیلی آ گئی ہے جس سے اعراب کا کوئی لینا دینا ویسے بھی نہیں ہے. لیکن جو حرف کے آخر میں بھی جو تبدیلی یہاں پر اس کلمے پر ہو رہی ہے یہ تبدیلی عوامل کی وجہ سے نہیں ہو رہی ہے. تبدیلی تو آخری حرف پر ہو رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور وہ تبدیلی اعراب کی تبدیلی کی جگہ ہے، لیکن یہاں پر اس کو اعراب کی تبدیلی کیوں شمار نہیں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ تبدیلی عوامل کے اختلاف کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے بلکہ عرب قبائل کے لہجات کے اختلاف کی وجہ سے ہوئی ہے. بلفظ دیگر جو قبیلہ عرب میں حیثو مبنی علی ضم پڑتا ہے اسی قبیلے کے یہاں یہ حیثہ یا حیثے نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بلکہ ایک قبیلہ یا عرب جمہور جو ہیں وہ حیثو پڑھتے ہیں، لیکن بعض قبائل ہیں، بعض عرب قبائل جو حیثی پڑھتے ہیں، اور بعض دیگر قبائل ہیں جو حیثا پڑھتے ہیں، اور بعض دیگر قبائل ہیں جو حوثو پڑھتے ہیں. یعنی ایک ہی قبیلہ یہ چاروں اس کے اندر تبدیلی آخری حرف پر نہیں لاتا ہے بلکہ الگ الگ جمہور حیثو پڑھتے ہیں اور گنے چنے بعض قبائل حیثا اور حیثی اور حوثو پڑھتے ہیں. تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر جو تبدیلی ہو رہی ہے وہ لہجات کی تبدیلی ہے، لہجات کی وجہ سے، لہجات کے اختلاف کی وجہ سے، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے یہ تبدیلی نہیں ہے. تو اب یہ جو اس لفظ کے اوپر آخری حرف پر تبدیلی آئی ہے، گرچہ وہ آخری حرف پر تبدیلی ہے لیکن وہ اعراب نہیں کہا جائے گا، اس کو اعراب کے قسموں میں داخل نہیں کیا جائے گا، اعراب کے لفظ یا اعراب کی بحث میں وہ داخل نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اختلاف یا یہ تغیر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے نہیں آیا ہے بلکہ لہجات کے اختلاف کی وجہ سے آیا ہے. تو لاختلاف العوامل کہہ کر کے
اس قسم کی تبدیلیوں کو اور اس قسم کے تغیر کو مصنف رحمہ اللہ نے گویا نکال باہر کیا ہے اعراب کی تعریف سے۔ اب آئیے مثال دیکھتے ہیں کہ آخر میں تبدیلی کیسے آتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے کہا جاء زیدن، زیدن، تو زا اور یا سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں، لیکن دال، دال کے اوپر آپ نے یہاں پر دیکھا آپ نے کہ دال یہاں پر مرفوع ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز تھوڑی سی میں وضاحت کر دوں، شیخ رحمہ اللہ کی شرح میں کچھ گنجلک چیزیں نظر آ رہی ہیں اور مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ یہ تبدیلی یا یہ مسئلہ کہاں سے جڑا ہوا ہے۔ انہوں نے رفع نصب جر اور ضمہ فتحہ کسرہ ان اسما میں جو اعراب کے اسما ہیں یا جو حرکتوں کے اسما ہیں، ان کے استعمال میں دقت کو ملحوظ نہیں رکھا ہے، اور یہ چیز بہت عجیب و غریب ہے، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے اس کی کوئی توجیہ ہو۔ یہاں میں یہ بات واضح کر دینا چاہتا ہوں تھوڑی سی کہ جو حرکات کے نام ہیں یہ بہت واضح چیز ہے اور بہت بدیہی چیز ہے، یہ کوئی نقطہ نہیں بیان کرنے لگا ہوں، یہ ایک بہت بدیہی چیز ہے جو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ ممکن ہے کہ اس پر بہت دقت کے ساتھ یہاں پر توجہ نہ دی گئی ہو، ورنہ یہ عام چیز ہے کہ اعراب کی جو حرکتیں ہیں ان کو رفع نصب اور خفض سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اگر بنا کی حرکت ہے تو اس کو ضمہ فتحہ اور کسرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ میں بتلا دوں، رفع نصب جزم، رفع نصب جر، خفض جس کو آپ نے کہا، اور جزم، یہ چار قسمیں مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر بتائی ہیں، اور یہ دھیان دیجیے گا کہ انہوں نے یہ اعراب کی اقسام بتلائی ہیں۔ تو اعراب کی اقسام سے یہ چیز واضح ہو گئی کہ اعراب کی حرکتوں کا نام رفع، نصب، خفض اور جزم ہے۔ بنا کی حرکتوں کا بھی نام ہے، اور بنا کی حرکتوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ رفع کی جگہ پر ضم کہا جاتا ہے، نصب کی جگہ پر فتح کہا جاتا ہے، اور خفض کی جگہ پر کسر کہا جاتا ہے، خفض کی جگہ پر کسر کہا جاتا ہے، اور جزم کی جگہ پر سکون کہا جاتا ہے۔ تو ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون یہ بنا کی حرکات ہیں، اور اعراب کی حرکات رفع، نصب، جزم اور سکون ہیں، جیسا کہ مصنف رحمہ اللہ نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ لیکن اب آپ دیکھیں یہاں پر جاء زیدن میں دال کو مرفوع کہنا یہ زیادہ دقیق ہے بنسبت مضموم کے، اس لیے کہ یہاں پر دال مرفوع ہے، مضموم نہیں ہے، اگر دقت کے ساتھ اس چیز کو دیکھا جائے۔ لیکن اس سے پہلے بھی کچھ اس طرح کی چیزیں آئی تھی جہاں پر میں ذرا سا ٹھٹک گیا تھا، اس کا اعتبار نہیں رکھا گیا ہے، ممکن ہے یہ نساخ کی غلطی سے ہوا ہو۔ تو جاء زیدن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر مرفوع ہے، آخری حرف دال ہے، اور یہاں پر دال مرفوع ہے۔ اعراب کی حرکت اس پر کیا ہے کہ وہ حالت رفع میں ہے، ٹھیک ہے۔ جاء فعل ہے اور وہ عامل ہے زید پر، اور اس نے عمل کیا کیا ہے؟ رفع کا عمل کیا ہے، جس کی وجہ سے دال مرفوع پڑھی گئی۔ اسی طرح رأیت زیدن کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ رأیت یہاں پر فعل عامل ہے جس نے اپنا فاعل حاصل کر لیا ہے، اور اب وہ مفعول کی جستجو میں ہے، لہذا جب زیدن اس کے بعد یہ زید کا اسم آیا تو اس نے اس کی دال کو کیا کر دیا؟ منصوب کر دیا، نصب کی حرکت دے دی، تو ہو گیا رأیت زیدن۔ اب دیکھیں آپ، دال کی حرکت پہلی مثال میں مرفوع ہے، دال کی حرکت دوسری مثال رأیت زیدن کے اندر
منصوب ہے. اچھا پھر جب آپ نے کہا مررت بزیدن، مررت بزیدن، یہاں پر دال کی حرکت کیا ہے؟ مجرور ہے، مخفوض ہے جس کو آپ کہتے ہیں. تو مخفوض ہے یہاں پر منصوب ہے اور یہاں پر مرفوع ہے. اب آپ دیکھیں ان تینوں جگہوں پر زیدن، زیدن، بزیدن، زید کے لفظ کے آخری حرف کے اندر تغیر آیا ہے اعراب کے اندر. پہلی مثال میں اس کو مرفوع پڑھا گیا، دوسری مثال میں اسے منصوب پڑھا گیا، تیسری مثال میں اسے مخفوض یا بصریوں کی اصطلاح میں مجرور پڑھا گیا. یہی ہے اعراب، اسی کو اعراب کہا جاتا ہے. لہذا ثابت کیا ہوا کہ کلمات کے آخری حرف پر عوامل کے داخل ہونے کی وجہ سے جو تبدیلی ہوتی ہے اس تبدیلی کو ہم اعراب کہتے ہیں. اگر رفع کا عامل آتا ہے تو وہ اس کو مرفوع کر دیتا ہے، نصب کا عامل آتا ہے تو اس کو منصوب کر دیتا ہے، اور خفض کا عامل آتا ہے تو اس کو مخفوض کر دیتا ہے. اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ نے کہا لفظاً او تقدیراً. لفظاً او تقدیراً کے اندر یہ بھی میں نے بتایا آپ سے کہ یہ تغییر سے متعلق ہے، یعنی تبدیلی کبھی لفظ کے اوپر، لفظ کے اندر ظاہری طور پر واقع ہوتی ہے اور کبھی تقدیری طور پر واقع ہوتی ہے. یعنی لفظوں میں تو کوئی تبدیلی دکھائی نہیں دیتی پر اسے معنوی طور پر فرض کر لیا جاتا ہے یا سمجھ لیا جاتا ہے. اور یہ کب لفظاً تبدیلی ہوتی ہے اور کب تقدیراً تبدیلی ہوتی ہے؟ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ لفظاً تبدیلی تب ہوتی ہے جب کسی بھی کلمے کا آخری حرف عربی زبان کے 28 حرفوں میں سے حرف علت کے علاوہ ہو. یعنی آپ جانتے ہیں کہ عربی زبان کے جو الفابیٹ ہیں ان کی تعداد 28 ہے اور ان میں سے 3 حروف علت ہیں، الف، واو، یا. ٹھیک ہے، تو حروف علت کے علاوہ جو 25 حرف صحیح ہیں، حروف صحیحہ، ان میں سے اگر کوئی حرف کسی کلمے کے آخر میں آتا ہے تو اس پر اعراب ظاہری طور پر عمل کرے گا، یعنی لفظاً عمل کرے گا. لیکن اگر حروف علت آتے ہیں کسی کلمے کے آخر میں تو اگر الف ہے تو اس میں رفع، نصب اور جر تینوں کے تینوں اعراب تقدیری آئیں گے. ٹھیک ہے، اور واو اور یا پر ضمہ اور کسرہ. یہ میں آگے اگر بڑھتا جاؤں تاکہ آپ کے ذہن میں یہ چیز واضح ہوتی چلی جائے. جیسے مثال کے طور پر الفتح، الفتح کا لفظ ہے، اس کے اندر آخر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف حرف علت ہے. یہاں پر اعراب تقدیری ہوگا. جیسے آپ نے جا زیدن، رأیت زیدن، مررت بزیدن کے اندر دیکھا تھا، وہاں اعراب ظاہر تھا، یعنی لفظوں میں دن، 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 زید کی دال کی حرکت پہلے دن ہوئی، پھر دن ہوئی، پھر دن ہوئی. اور یہ چیز ظاہر میں بولنے میں، لکھنے میں آپ دیکھ رہے ہیں، اس کو ظاہر ہے الفاظ کے اندر وہ چیز پتہ چل رہی ہے. اس کے بالمقابل اگر آپ کہتے ہیں جا الفتح، رأیت الفتح، مررت بالفتح، اب یہاں پر فتح، فتح، فتح تینوں جگہوں پر حالت رفع میں بھی فتح ہے، حالت نصب میں بھی فتح ہے،
اور حالت جر میں یا حالت خفض میں بھی فتح ہے. تو یہاں پر اعراب تقدیری ہے. یہی مصنف کے کہنے کا مطلب ہے کہ اعراب کبھی لفظوں میں آتا ہے ظاہر ہو کر کے اور کبھی تقدیراً ہوتا ہے. یعنی لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتا لیکن تقدیری طور پر مانا جاتا ہے. تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ جا الفتح رأیت الفتح، جا الفتح کے اندر رفع تقدیری ہے، رأیت الفتح میں نصب تقدیری ہے، اور مررت بالفتح کے اندر خفض تقدیری ہے. اور یہ تقدیری جو حرکات ہیں اعراب کی، یہ کن الفاظ پر کن کلمات پر آتی ہیں؟ جن کلمات کے آخر میں حروف علت ہوتا ہے. البتہ یہاں پر ایک اور چیز سمجھنے کی ہے کہ حروف علت میں اگر کسی کلمے کے آخر میں الف ہے تو وہاں پر تعذر کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. اور اگر واو اور یا کا معاملہ ہے تو وہاں پر ثقل کی وجہ سے اعراب ظاہر نہیں ہوتا ہے. یعنی اعراب کرنے کے طریقے یا اس کے بارے میں، اس تقدیر کے بارے میں تعبیر کرنے میں ایک فرق لوگوں نے ملحوظ رکھا ہے علماء نحو نے، کہ اگر وہ اعراب تقدیری الف پر ہے تو اس کو کہا جائے گا منع من ظہورها التعذر، ٹھیک ہے. لیکن اگر واو اور یا پر ہے تو کہیں گے منع من ظہورها الثقل. تو یہ تعبیر کا فرق ہے، ورنہ نتیجہ دونوں کا ایک ہے، اور وہ یہ کہ لفظوں میں وہ اعراب موجود نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے. لیکن یہاں ایک چیز اور سمجھنے کی ہے، اور وہ یہ کہ الف واو یا جو حروف علت ہیں ان کے اندر تھوڑا سا ایک فرق تو بتایا آپ سے کہ الف پر فتحہ ضمہ یعنی رفع نصب جر تینوں کی تینوں حرکتیں تقدیری آتی ہیں، تینوں میں سے کوئی ظاہر نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. لیکن واو اور یا پر فتحہ آتا ہے، البتہ ضمہ اور کسرہ ظاہر نہیں ہوتا. گویا فتحہ یہ صرف الف کے ساتھ خاص ہے، اور ضمہ اور کسرہ یا ضمہ کسرہ کیا کہہ رہا ہوں یعنی رفع اور خفض یہ تینوں میں مشترک ہے. ٹھیک ہے. یعنی الف کے اوپر زیادہ بہتر انداز میں اس طریقے سے کہیں کہ حروف علت جو ہیں تینوں کے تینوں، ان میں فرق یہ ہے کہ الف کے اوپر تینوں حرکات میں سے کوئی حرکت ظاہر نہیں ہوتی، البتہ واو اور یا پر فتحہ ظاہر ہوتا ہے. فتحہ ٹھیک ہے ظاہر ہوتا ہے. تو گویا الف کے اوپر تینوں حرکات مقدر ہوتی ہیں، لیکن واو اور یا پر فتحہ ظاہر ہوتا ہے اور ضمہ اور کسرہ مقدر مانا جاتا ہے. یہ الف واو یا میں فرق ہے. اور اس کے اظہار یا اس کی تعبیر میں بھی فرق ہے. جب الف کا معاملہ آتا ہے تو اس میں یہ اعراب کیا جاتا ہے کہ منع من ظہورها التعذر، الف میں یہ کہا جائے گا. لیکن واو اور یا میں کہا جائے گا منع من ظہورها الثقل. ٹھیک ہے. تو یہ فرق ہے ذرا سا الف واو اور یا کو سمجھنے میں. باقی رہی بات اگر حروف صحیحہ ہے تو اس میں اعراب ظاہری طور پر کلمات کے اندر آتا ہے. یہاں پر ایک چیز اور میں ذکر کر دوں کہ یہ عام نحویوں کا کہنا ہے
کہ اعراب کا معاملہ اس طریقے سے ہوتا ہے. لیکن اگر آپ ایک اور نقطہ نظر بھی ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں، ہمارے ایک استاذ اللہ ان کی حفاظت فرمائے، مدینہ یونیورسٹی میں وہ ابھی بھی پڑھا رہے ہیں کلیت اللغہ کے اندر، دکتور سلمان السحیمی حفظہ اللہ، وہ ان کا ایک رسالہ ہے الحذف والتعبیر، بہت معرکۃ العالی رسالہ ہے، اور بہت جرأت مندانہ طور پر اس میں انہوں نے بعض اپنی آرا کا اظہار کیا ہے. یہ آرا یا یہ رائے ان کی اپنی نئی نہیں ہے، متقدمین کے یہاں بھی اس کا سراغ لگتا ہے. یہ اور بات ہے کہ اسے یا اس رائے کو قابل اعتنا نہیں سمجھا گیا، اور وہ یہ ہے کہ الف واو یا مدہ جب ہوتے ہیں تو یہ حروف ان کو کہنا یہ تجوز ہے، یہ حروف ہیں ہی نہیں. کل بھی میں نے شاید اس کی طرف اشارہ کیا تھا، الف واو اور یا جب مدہ ہوں تب یہ حروف نہیں ہیں، یہ حرکات ہیں، حرکات ہیں، اور انہیں حرکات طویلہ کہا جاتا ہے. اور کل میں نے اس کو ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ الف مدہ وہ دو فتحے کے قائم مقام ہوتا ہے، واو مدہ دو ضمے کے قائم مقام ہوتا ہے، اور یا مدہ دو کسرے کے قائم مقام ہوتی ہے. لہذا جہاں پر الف آ گیا تو پھر الف جب وہ خود ہی حرکت ہے تو پھر یہ کیسے کہنا مناسب ہوگا کہ صاحب اس پر حرکت مقدر ہے، اعراب مقدر ہے. مقدر کیسے ہے؟ وہ خود ہی جب اعراب ہے، وہ خود ہی، بس فرق یہ ہے کہ حرکت طویلہ کبھی کلمے پر آتی ہے اور کبھی حرکت قصیرہ آتی ہے. تو اگر حرکت طویلہ، مثال کے طور پر آپ نے قالا کہا، قالا یا باعا آپ نے کہا، تو قاف جب ہم لوگ یہاں پر ہجے کرتے ہیں تو کہتے ہیں قاف الف زبر قا، یا عربی زبان میں کہتے ہیں قاف الف فتحہ قا. ہجے کا طریقہ یہی عرب میں بھی رائج ہے، کیونکہ جمہور نحویین اسی پر چلے ہیں اور اسی ڈھرے پر گاڑی وہاں بھی چلتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قاف الف زبر قا، قاف الف کا سیدھے ہونا چاہیے، اس لیے کہ الف اپنے آپ میں حرکت ہے، نہ کہ الف کے ہوتے ہوئے اس سے پہلے فتحہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ چیز اچھا یہی معاملہ واو مدہ کا اور یا مدہ کا ہے، یہی معاملہ اس کا بھی ہے. لیکن بہرحال یہ ایک رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، اور اس رائے کو جمہور کے خلاف رائے ہے یہ. اگر آپ کی طبیعت مانتی ہے تو اسے مانے، ورنہ جمہور کی رائے پر ہی ہم چل رہے ہیں اور چلتے رہیں گے، اب چاہے اس کے لیے جو بھی کھینچ تان کرنی پڑے. اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھینچ تان ہی تو ہے، یہ منع من ظہورها تعذر، منع من ظہورها الثقل. اب یہ سب تعبیریں زبردستی گویا کی یہ چیز اہل زبان نے ایسا کیا، ایسا سوچا، حالانکہ یہ سب باتیں پریکٹیکل لگتی نہیں. زبان پریکٹیکل کا نام ہے، اور یہ سب چیزیں پریکٹیکل سے بہت دور سی لگتی ہیں. بہرحال جو جمہور کا مسلک ہے اسی کے مطابق ہم چل رہے ہیں. تو یہاں پر کہہ رہے ہیں وہ کہ الف پر تینوں حرکات ضمہ، کسرہ اور فتحہ الف پر مقدر مانا جاتا ہے، اور واو اور یا پر فتحہ ظاہر ہوتا ہے اور ضمہ اور کسرہ وہ مقدر ہوتا ہے. یہ فرق انہوں نے ذکر کیا ہے، اور اس کی تعبیر میں فرق کرنے کی فرق ہے یہ بھی بتلایا، تاکہ الف میں کہا جائے گا کہ ان حرکتوں کے ظہور سے مانے کون سی چیز ہے؟ تعذر، یعنی
ادائیگی کا محال ہو جانا، حرکتوں کا ظاہر ہونا محال ہے اس کے اوپر، اسی لیے ٹھیک ہے. اور واو اور یا میں کہا جائے گا کہ صاحب یہاں پر ثقل ہے. بہرحال دیکھیں یہاں پر شیخ فرما رہے ہیں کہ حروف علت کے احکام کیا ہیں کہ الف تقدر علیہا جمیع الحرکات ویقال منع من ظہورها التعذر. ٹھیک ہے، یعنی الف پر تینوں حرکتیں مقدر مانی جائیں گی اور کہا جائے گا کہ اس کے ظہور سے اس معنی ہے کیا چیز؟ ادائیگی کا دشوار ہونا، محال ہو جانا. اور واو اور یا تقدر علیہما الضمۃ والکسرۃ فقط، ان پر صرف ضمہ اور کسرہ مقدر مانا جاتا ہے. جہاں تک فتحے کی بات ہے وتظہر علیہم الفتحہ، اور تو فتحہ ان دونوں پر ظاہر ہوتا ہے. اور جہاں پر ضمہ اور کسرہ مقدر ہوتا ہے وہاں کہا جائے گا منع من ظہورها الثقل دون التعذر. جہاں پر ضمہ اور کسرہ اس پر ظاہر ہونا اس پر مقدر مانا جاتا ہے وہاں کہا جائے گا کہ اس کے ظہور سے مانع ثقل ہے نہ کہ تعذر. جال قاضیو مثال کے طور پر کہا جا سکتا ہے، گرچہ یہ غلط ہے لیکن آپ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے، گرچہ یہ بولنا ذرا سا بوجھل پن پیدا کرتا ہے. اسی طریقے سے رأیت القاضیہ، یہ آپ کہہ سکتے ہیں، یہاں پر ضمہ اور فتحہ ظاہر ہو رہا ہے. رأیت القاضیہ تو ویسے بھی صحیح ہے، ٹھیک ہے، لیکن جا القاضیو یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر ضمہ ثقیل ہے، اس لیے جو ہے اس کو جا القاضی کہا جاتا ہے. جا بالقاضی، جا القاضی، مررت بالقاضی ورأیت القاضیہ. حالت نصب میں فتحہ اس پر ظاہر ہوتا ہے. جی، تو یہ ہو گئی بات اعراب کی تعریف کے تعلق سے. اس کے بعد انہوں نے بتلایا کہ اقسام الاعراب اس کی 4 قسمیں ہیں: رفع، نصب اور خفض اور جزم. اور اس میں سے اسما کے لیے خاص ہیں رفع، نصب اور خفض، اس میں جزم نہیں آتا. اور اسما پر جو ہے رفع، نصب، خفض ہی آتا ہے، جزم نہیں آتا. اور افعال پر رفع، نصب اور جزم آتا ہے، اس پر خفض نہیں آتا ہے. اور یہ چیز لوگوں نے کیسے پتا کی؟ شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استقراء اور تتبع کے ذریعے سے اس چیز کا پتہ لگایا گیا کہ حرکات یہ 4 طرح کی ہوتی ہیں: رفع، نصب، خفض اور جزم، جن میں سے اسم کے اوپر رفع، نصب اور خفض آتا ہے اور فعل کے اوپر رفع، نصب اور جزم آتا ہے. خفض اس پر فعل پر نہیں آتا. تو یہ چیز استقراء کے ذریعے سے معلوم ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو پورا کا پورا کلام عرب ان 4 حرکات سے خارج کبھی بھی نہیں ہوتا ہے. اور علماء نے کافی جستجو، کافی محنت اور کافی تتبع اور استقراء کے بعد ان چیزوں کو حاصل کیا ہے. یہ آسان چیز نہیں ہے. رفع جیسے قام الرجل، نصب جیسے اکرمت الرجل، اور خفض جیسے مررت بالرجل، اور جزم جو اسم پر نہیں آتا فعل پر آتا ہے جیسے لم یقم زید. ٹھیک ہے، یہ چاروں کی چاروں قسمیں صرف اسم اور فعل پر آتی ہیں، حرف پر نہیں آتی ہیں، اس لیے کہ حرف معرب نہیں ہوتا. حرف جتنا بھی ہے وہ سب کا سب مبنی ہوتا ہے. ابن مالک کہتے ہیں وَكُلُّ حَرْفٍ مستحق للبنا، سارے کے سارے حرف وہ مبنی ہوتے ہیں. اور مبنی وہ میت کی طرح سے ہوتا ہے جس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی، جس میں کوئی حراک نہیں ہوتا. حل جیسے مثال کے طور پر یہ کبھی نہیں بدلے گا، رفع، نصب، جر کوئی بھی اس پر عامل اس پر اثر نہیں کرے گا. یہ ہر حالت میں حل ہی پڑھا جائے گا، چاہے درمیانے کلام میں آئے چاہے آخری کلام میں آئے، اس کا اندر کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. اور حروف اس کے اوپر بھی کوئی اعراب نہیں آتا ہے، یعنی 1/3 زبان یہ حرف ہے اور حروف سارے کے سارے مبنی ہیں، لہذا اس میں اعراب کی اقسام کی کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسماء میں اور افعال میں ہمیں اس پر بحث کرنی ہے. تو رفع، نصب اور خفض یہ اسم کے اوپر آتا ہے
اور رفع نصب اور جزم یہ فعل کے اوپر آتا ہے. اب کہتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ ومن اہل الکتاب من ان تأمنہ، من ان تأمنہ، من یہ اسم ہے اور اس کے اوپر ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ جزم ہے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر دیکھیں آپ شیخ رحمہ اللہ کی بات اپنے آپ صادق آ رہی ہے کہ یعنی وہ بات جو میں نے کہی تھی کہ یہاں پر من اسم ہے اور اس کے اوپر جزم آیا ہوا ہے، تو کہتے ہیں خود ہی کہ صاحب یہ جزم نہیں ہے، اس لیے کہ یہ معرب نہیں ہے، یہ اسم ہے اور مبنی ہے، اور مبنی علی السکون ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جزم مبنی کے اندر آئے گا تو اس کو سکون کا نام دیا جائے. جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا کہ اعراب کی حرکات رفع، نصب، خفض اور جزم ہے، اور بنا کی حرکات ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون ہے. تو یہاں پر من پر سکون آیا ہوا ہے، اسے جزم نہیں کہا جائے گا. جزم وہ اعراب کی قسم ہے اور سکون یہ بنا کی قسم ہے. اس چیز کو آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر حرف، قاعدہ کیا نکلا کہ ہر حرف مبنی ہوتا ہے، اس میں کوئی چیز معرب نہیں ہے. افعال کے اندر سارے کے سارے ماضی کے صیغے مبنی ہوتے ہیں، اس میں کوئی چیز معرب نہیں ہے. فعل امر جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب مبنی ہیں، اس میں کوئی چیز معرب نہیں ہے. اب آئیے فعل کی چوتھی قسم یا چوتھی بات جو یہاں پر قاعدے پر نکلتی ہے، فعل کے اندر تیسری اور عام قاعدے کے اعتبار سے چوتھی، کہ فعل مضارع وہ معرب ہوتا ہے سوائے دو حالتوں کے، کہ اس حالت میں مضارع کا فعل مبنی ہو جاتا ہے جب اس سے نون توکید جڑ جائے یا نون نسوہ جڑ جائے. اگر یہ دونوں نون اس سے نہیں جڑتے تو مضارع کا صیغہ جو ہے وہ معرب ہوتا ہے. اور اسم کے اندر اب ظاہر سی بات ہے اسم معرب اور مبنی دونوں ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو آج کے درس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسی پر اکتفا کیا جائے، اور پھر اس کے بعد بلکہ میں اس کو مکمل ہی کر لیتا ہوں کہ خلاصے کے طور پر کہتے ہیں کہ اعراب کی چار قسمیں ہیں: رفع، نصب، خفض، جزم. اور اسماء اور افعال رفع اور نصب میں مشترک ہوتے ہیں، اور اسماء کے ساتھ خاص ہے خفض یعنی جر، جس میں جزم نہیں ہوتا، اور افعال کے ساتھ خاص ہے جزم، جس میں اس میں جر نہیں ہوتا. اور حرف ان پر ان چاروں قسموں میں سے کوئی چیز داخل نہیں ہوتی، اس لیے کہ وہ مبنی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اسماء بھی مبنی ہوتے ہیں، ان پر اسماء مبنیہ جو ہیں ان کے اوپر بھی اس کے اندر وہ اعراب داخل نہیں ہوگا، اور افعال مبنیہ بھی یہاں پر داخل نہیں ہوں گے، اس لیے کہ اس کے اندر کوئی تغیر نہیں آتا ہے. تو یہ جو اعراب ہے یہ اسماء اور افعال معربہ کے اندر صرف اس سے ہم بحث کریں گے. اسماء مبنیہ یا افعال مبنیہ اس کے اندر بحث میں داخل نہیں ہوں گے. اور اعراب کسی کلمے کے آخر کو تبدیل کر دینا ہے عوامل کے اختلاف کی وجہ سے جو ان پر داخل ہوتے ہیں، لفظی طور پر یا تقدیری طور پر. اس طریقے سے ہم آج کے درس کے اختتام کو پہنچے. اب وقت آتا ہے کہ آپ کے سامنے جو آج درس میں پیش کیا گیا اس کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ سب چیزیں واضح ہو جائیں. دیکھیے یہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. یہ نقشہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اعراب کی قسمیں سب سے پہلے اوپر پیش کی گئی ہیں، اور وہ ہے چار: رفع، نصب، خفض اور جزم. اور خفض ہی کو جر کہا جاتا ہے، کسرہ جر کہا جاتا ہے اعراب کے اندر. یعنی بصریوں کے اعتبار سے اگر ہم کہیں گے تو رفع، نصب، جر اور جزم. ٹھیک ہے. لیکن اگر کوفیوں کے اصطلاح کو استعمال کریں جس کو مصنف نے استعمال کیا ہے تو کہیں گے رفع، نصب، خفض اور جزم. یہ کل قسمیں ہیں جس میں سے اسماء کے لیے خاص ہیں رفع، نصب اور خفض. یعنی رفع نصب تو دونوں میں آتے ہیں، اسماء میں اور افعال. اس کے ساتھ خاص ہے خفض یعنی جر، اور افعال کے ساتھ رفع نصب دونوں آتے ہیں، اور جزم یہ افعال کا خاصہ ہے. یعنی رفع نصب وہ اسم پر بھی آتے ہیں اور فعل پر بھی آتے ہیں، لیکن خفض اسم کے ساتھ خاص ہے اور جزم فعل کے ساتھ خاص ہے. ٹھیک ہے.
اب یہ ہو گئے اعراب کے نام. اب بنا کے نام ہے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. یہ بھی میں آپ کے سامنے بتا چکا ہوں. اب جو ہے سوال جواب کا وقت ہو چکا ہے. اب میں آپ کے سامنے آپ کے جو سوالات ہیں ان کو پیش کرنا چاہتا ہوں. لیکن اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوالات کو پیش کروں، میں ایک اور جو ہے وہ خاکہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس میں تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اختصار ہے تاکہ آپ کے ذہن میں سبق کو کا خلاصہ محفوظ رکھنے میں آسانی ہو. ٹھیک ہے. دیکھیے یہاں پر کلمے کی بات کہی. کلمے کے اندر اعراب اور بنا دو قسمیں ہوتی ہیں. اور اعراب جو ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ تغییر و ضبط اواخر الکلمات حسب المحل الاعرابی. اسی کو دوسرے لفظوں میں انہوں نے کہا ہے، یعنی کلمات کے آخری حرف کا بدلنا عوامل کے اختلاف کی وجہ سے لفظاً یا تقدیراً. تو اعراب اسم، فعل اور حرف کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو اسما کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوتے ہیں، سوائے ان اسما کے جن کے بارے میں عرب میں یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ وہ مبنی ہے. ہاں وہ چیز ہے کہ نہیں اس کو ہائی کو. اور فعل کے اندر کہتے ہیں کہ اصل افعال میں یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں سوائے ان افعال کے جن کے بارے میں یہ ثابت ہو گیا ہے کہ وہ معرب ہیں. جیسے کہ آپ کے سامنے ابھی میں نے پیش کیا کہ ماضی مبنی ہوتا ہے، امر مبنی ہوتا ہے، بچی ایک قسم اور وہ ہے مضارع. مضارع وہ معرب ہوتا ہے لیکن وہ بھی دو حالتوں میں مبنی ہوتا ہے، اگر اس پر نون توکید داخل کر دیں یا پھر نون نسوہ اس کے ساتھ اس پر آ جائے تو ایسی حالت. اچھا، اب یہ تو اسم فعل کے بارے میں ہو گیا. اور حرف یہ سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، اس کے اندر کوئی حروف میں کوئی بھی معرب نہیں ہے. تو گویا اعراب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اعراب کی اصل اسما کے اندر ہے، اس لیے کہ مبنی اس کے اندر کم ہے. اصل یہ ہے کہ وہ معرب ہوتے ہیں. افعال کے اندر اصل یہ ہے کہ وہ مبنی ہوتے ہیں سوائے فعل مضارع کے، اور وہ بھی نون تاکید اور نون نسوہ اگر ملا ہوا نہیں ہے تب معرب ہوتے ہیں، ورنہ وہ بھی مبنی ہوتا ہے. تو افعال میں اصل ہے مبنی ہونا. اور حرف میں اصل کیا بلکہ کوئی حرف مبنی کے علاوہ ہوتا ہی نہیں ہے. یہ چیز میرے خیال سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی جو آپ کے سامنے نقشہ پیش کیا گیا اس کو دیکھ کر. یہ دیکھیں، یہ ایک اور آپ کے سامنے میں نے صفحہ پیش کیا ہے. اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں اسی کو مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ اعراب کی تعریف کیا ہے اور اس کی مثال کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کا اعراب کیسے کیا جائے گا. یہ جو آپ کے سامنے صفحہ میں نے ابھی پیش کیا ہے اس کے اندر ترکیب کیسے کی جائے گی جملے کی اس کو بھی آپ کے سامنے واضح کیا ہے. اور مقدر کا کیا مطلب ہوتا ہے، ظاہر کا کیا مطلب ہوتا ہے، یہ بھی آپ کے سامنے اس میں واضح کیا گیا ہے. اور بنا کی تعریف کیا ہے، حالانکہ ابھی ہم نے اس کو ابھی چھڑا نہیں ہے لیکن یہاں پر دیکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بنا کی تعریف کیا ہے اور اس کا اعراب کیسے کیا جائے گا. اور بنا تین قسموں میں سے کن میں داخل ہوتا ہے اس کو بھی یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، میرے خیال سے یہ اہم چیزیں تھیں جو آج کے درس کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب آتے ہیں آپ کے سوالات پر. اس سے پہلے کہ میں آج کے سوالات لوں، میں کل کے درس پر جو سوالات آپ کے مجھ تک پہنچے ہیں پہلے میں ان پر تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. مصنف رحمہ اللہ پر بعض آپ سامعین میں سے بعض طلبہ نے استدراک کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ ایک اچھی کوشش ہے اور یہ آپ کی بیدار مغزی کی علامت ہے. اور وہ استدراک یہ کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ کلام کی تین قسمیں ہیں. کلام کی تعریف کی اور اس کے بعد کہا کہ اس کی تین قسمیں ہیں، اور اسم فعل حرف پر گفتگو انہوں نے شروع کر دی. اب یہاں مسئلہ یہ ہے کہ اسم فعل اور حرف
یہ کلمہ کی قسم ہے یا پھر کلام کی قسم ہے؟ سوال واقعتاً بنتا ہے اور اس کی وضاحت کی جانی چاہیے. اس کی وضاحت کیا ہے؟ دیکھیے، آج کے درس میں نے ایک جگہ اس چیز کا اشارہ کیا تھا کہ مفرد جو کلمات ہیں ان کی بحث کی جگہ نحو نہیں ہے. نحو لفظ مرکب. آپ نے کلام کی تعریف پڑھی ہے مصنف کے ہاں، انہوں نے کیا کہا؟ ہوا لفظ المرکب، لفظ المرکب. اور جب مرکب کی بات آپ کرتے ہیں نا تو پھر مفرد کی بات نہیں رہ جاتی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نحو کلمے سے، مفرد کلمے سے بحث نہیں کرتا، کلمے سے نہیں ترکیب سے بحث کرتا ہے. جب کسی بھی کلمے کو جملے میں ڈال دیا جائے تب وہ نحو جو ہے وہ اس سے چھیڑ چھاڑ کرتا ہے اور اس کے بارے میں بحث کرتا ہے. جب تک کوئی کلمہ ترکیب میں نہ ڈالا جائے نحو کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. نحو کسی بھی کلمے کا پوسٹ مارٹم تب شروع کرتا ہے جب وہ کلمہ ترکیب میں ڈال دیا جائے. تو جب ترکیب میں ڈال دیا جائے تبھی نحو اس کو ہاتھوں ہاتھ لیتا ہے. تو پھر آپ بتائیں کہ کلام کی قسم کہنا زیادہ مناسب ہے یا کلمے کی قسم؟ حقیقت میں وہ تو کلمے کی قسم ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اسم فعل اور حرف یہ کلمے کی قسم ہے. لیکن ظاہر سی بات ہے نحو کے اندر ہم بحث کلام سے کر رہے ہیں نہ کہ کلمے سے. اسی لیے یہاں پر اس کو مصنف رحمہ اللہ نے کلام کی قسموں سے تعبیر کیا ہے نہ کہ کلمے کی قسم سے. واضح مشائخ؟ یعنی کلام سے بحث یہاں پر ہے، یہاں کلمے سے بحث نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ کلمہ مفرد کو کہا جاتا ہے، اور کلمے کی 3 قسمیں آپ نے پڑھی ہیں جو ابتدائی نحو کی کتابیں ہیں، اس میں آپ کو بتایا گیا کہ کلمے کی 3 قسمیں اسم فعل اور حرف. دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، یہ کلمے ہی کی قسم ہے. لیکن مسئلہ صرف یہ ہے کہ نحو کلمے کو نہیں لیتا جب تک کہ وہ کلام نہ بن جائے، کلمے پر بحث نہیں کرتا جب تک کہ وہ کلام نہ بن جائے. اس چیز کو ذہن میں رکھیں اگر آپ، تو اشکال آپ کو انشاءاللہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نحو کے اندر جملے سے بحث ہوتی ہے، اس لیے کلام یہاں پر ذکر کیا گیا اور کلام کی قسموں میں ذکر کیا گیا اسم فعل اور حرف کو. اور پھر ویسے بھی کلمہ بھی کبھی کبھی کلام کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے، اور یہ آپ نحو کے اندر آپ نے پڑھا بھی ہوگا. اور میں اگر آپ کو صرف یاد دہانی کرا دوں، کلا انہا کلمۃ ھو قائلھا، میرے خیال سے یہ حوالہ آپ کو سمجھانے کے لیے کافی ہوگا. آپ نے اگر نحو کی کتابیں پڑھی ہیں تو میرا مضمون سمجھ گئے ہوں گے آپ. تو کلمہ کہہ کر کے کبھی کبھی کلام مراد لیا جاتا ہے. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت. اتنی لمبی گفتگو کو قرآن کیا کہتا ہے؟ کلا انہا کلمۃ، انہا کلمۃ ھو قائلھا. کہاں کا کلمہ؟ یہ تو پورا جملہ نہیں، جملے ہیں. رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، لیکن قرآن کہتا ہے کلا انہا کلمۃ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کلمہ کہہ کر کے کبھی کبھی کلام مراد لیا جاتا ہے. تو کلام کی قسم جو یہاں پر کہا گیا ہے وہ اس میں کوئی تضاد نہیں ہے، وہ حقیقت میں کلمہ ہی کی قسم ہے. لیکن نحو کے اندر کلام سے بحث ہوتی ہے، کلمے سے بحث نہیں ہوتی. ترکیب کے اندر کلمے سے بحث کی جاتی ہے نہ کہ مفرد طریقے پر. اور کلم، یہ آپ جانتے ہیں کہ کلم کا اطلاق وہ کلام سے کم پر ہوتا ہے، کلام سے کم پر اس کی دلالت ہوتی ہے. اور جملہ کلام کا جز ہوتا ہے، کلام کا جز ہوتا ہے. کلام کی دلالت پیراگراف تک محیط ہو سکتی ہے، فقرے تک جا سکتی ہے، متعدد جملوں تک جا سکتی ہے، جبکہ جملہ صرف ایک جملے پر مشتمل ہوتا ہے، جیسے زید قائم مثال کے طور پر آپ نے کہا، اور اس کے بعد زید قائم وہند نامت مثال کے طور پر آپ نے کہا.
تو اب یہاں پر دو جملے ہو گئے، تو یہ کلام تو ہے لیکن جملہ نہیں، یہ جملے ہو گئے. تو یہ فرق ہے تعبیروں کے اندر، اور ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے. لیکن یہاں پر کلام جو کہا گیا ہے یا کلمے کی جو تقسیم آپ نے پڑھی ہے، اس میں کوئی حرف کی بات نہیں ہے، تعبیر کا فرق ہے صرف. جی کیا ہے؟ جی یہ تو میں بتا چکا ہوں، یہ چیز میں بتا چکا ہوں کہ کسرہ یہ فعل پر نہیں آتا، کسرہ یہ فعل پر نہیں آتا، اور جزم یہ اسم پر نہیں آتا، جزم یہ اسم پر نہیں آتا. اور خفض کسرہ نہ کہا جائے اس لیے کہ دونوں حرکتوں کے ناموں میں فرق ہے. ایک سامع نے سوال کیا ہے، تو یہ میں بتا چکا ہوں کہ حرکات البنا کا نام الگ ہے اور حرکات الاعراب کا نام الگ ہے، اور یہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کتنی دقت کے ساتھ اسباق کو سن رہے ہیں. حرکات الاعراب کا نام ہے رفع، نصب اور خفض یا جر اور جزم. لیکن اگر حرکات البنا آپ کہیں گے تو اس کو کہیں گے ضمہ، فتحہ، کسرہ اور سکون. تو یہاں پر جب اعراب کی حرکات کی بات ہم نے کی تو رفع، نصب اور خفض یہ اسم پر داخل ہوتا ہے، اور خفض جو ہے یعنی رفع اور نصب تو دونوں میں مشترک ہے، اسم اور فعل دونوں پر آتا ہے. بات صرف خفض کی اور جزم کی ہے. خفض صرف اسم پر آتا ہے، فعل پر نہیں آتا، جیسے جزم صرف فعل پر آتا ہے، اسم پر نہیں آتا. ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ حرف جب مبنی ہوتا ہے تو پھر من البیت جب ہم کہتے ہیں تو وہاں پر تو نون متحرک دکھائی دے رہا ہے، تو اس کا کیا جواب ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حرف بھی اعراب کو قبول کرتا ہے. تو معاملہ یہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ سکون کے ساتھ آپ اگلے حرف کو جوڑ نہیں سکتے، اس لیے اس کو جوڑنے کے لیے الساکن اذا حرک حرک بالکسر ہوتا ہے اور بالفتح. تو یہاں پر فتح کے ذریعے سے اس کو اعراب اس کو متحرک کر کے متحرک کیا گیا تاکہ آگے والے حرف سے جوڑا جا سکے. یہ اعراب کی حرکت نہیں ہے، یہ اعراب کی حرکت نہیں ہے. یہاں پر ایک اعلان حضرت ولید کہتے ہیں کہ کر دیا جائے کہ جو طلبہ درس کا خلاصہ ہمیں ارسال کریں گے بہترین انداز میں، تو انہیں اس پر خاص طور سے جو درس میں شمولیت کا جو سرٹیفکیٹ دیا جائے گا، اس کے علاوہ بھی ایک سرٹیفکیٹ اعزازی طور پر انشاءاللہ دیا جائے گا. دوسرا اعلان یہ ہے کہ درس کے ختم ہوتے ہی ایک لنک آپ لوگوں کو بھیجا جائے گا. تو جو لوگ ویب سائٹ پر ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ ویب سائٹ پر اپنی حاضری کو درج کر لیں، اور اگر ویب سائٹ پر کسی قسم کی دشواری کا سامنا ہو رہا ہے تو گوگل فارم بھی نشر کیا جا رہا ہے، آپ اس کے ذریعے سے اپنی حاضری کا اندراج کر دیں تاکہ آپ کا نام درس میں شامل ہونے والوں میں شامل ہو جائے اور ہمارے پاس آپ کا ریکارڈ آ جائے. اور کوئی سوال ہے؟ اگر کوئی اور سوال کسی کے پاس ہو تو پوچھ سکتے ہیں. وہ میرے خیال سے جو سوال طلبہ نے کل کیا تھا کلمے کے تعلق سے، اسے واضح طور پر ان لوگوں نے جواب میں سمجھ لیا ہوگا.
اگر اس کی تعریف بھی آپ نوٹ کرنا چاہیں تو اسے آپ کے سامنے تھوڑی سی اور وضاحت کے ساتھ میں ذکر کر دوں کہ کلمہ جو ہے وہ لفظ مفرد کو کہا جاتا ہے جو کسی متعین معنی پر دلالت کرے، خواہ وہ اسم ہو یا فعل ہو یا حرف ہو. ٹھیک ہے، اسے کلمہ کہا جاتا ہے. لیکن یہ نحو کے مسائل میں اس کا کوئی دخل نہیں ہے. جب تک وہ کلمہ ہے، جب تک وہ مرکب نہیں ہے، تب تک نحو اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا. یہ بات آپ کے سامنے میں نے واضح کر دی ہے. کلام لفظ مرکب کو کہا جاتا ہے جو مکمل ایک معنی آپ کے سامنے پیش کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کلام وہ کلمات کے ایک گروہ کو، ایک پورے گروپ کو، ہاں، کلمے کے ایک گروپ کو کلام کہا جاتا ہے. جیسے الطالب یدرس یا پھر الشمس مشرقۃ. اب یہاں پر الشمس الگ الگ اگر آپ لیں، الشمس یا پھر آپ الطالب یدرس مشرقہ، یہ الگ الگ کلمہ ہے. لیکن جب آپ نے الطالب یدرس کہا تو اب یہ کلام بن گیا، اس لیے کہ ترکیب آ گئی اس کے اندر. الشمس مشرقۃ آپ نے کہا تو یہ کلام بن گیا. اور کلم جو ہے یہ بھی کلمہ کی جمع تو ہے، لیکن یہ جیسا کہ میں نے ذکر کیا آپ سے کہ یہ کلمات کے مجموعے کو کہا جاتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ جملہ مفیدہ بھی وہ ہے یا جملہ مفیدہ نہیں ہے. کلم کی دلالت جملہ مفیدہ نہ بھی ہو تو اس کو کلم کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے متعدد جملوں پر مشتمل کلمے کو بھی کلم کہا جا سکتا ہے، یا ایسے کلام کو بھی کلم کہا جا سکتا ہے جو غیر مکمل معنی پر دلالت کرتا ہے. ٹھیک ہے، جبکہ کلام جو ہے وہ دو کلمے یا دو سے زائد کلمے سے مرکب ہوتا ہے، جیسا کہ آپ نے سنا. تو کلام کی دلالت ایک جملے سے متجاوز ہو کر 2 جملے، 3 جملے، 10 جملے، یعنی فقرے اور پیراگراف تک اس کی دلالت وسیع ہوتی چلی جاتی ہے. اور اگر جملے اور کلام میں اگر آپ نسبت دیکھیں تو جملہ کلام کا ایک جز ہوتا ہے، اس لیے کہ متعدد جملوں کو بھی کلام کہا جاتا ہے. ایک جملے کو بھی کلام کہا جاتا ہے مرکب ہونے کی وجہ سے، متعدد جملوں کو بھی کلام کہا جاتا ہے. تو گویا جملہ کلام کا ایک جز ہوتا ہے. تو یہ ہے نسبت ان کلمات کے درمیان. مجھے لگتا ہے کہ آج کا درس جو ہے آپ یہیں پر ختم کر دینا چاہیے. کوئی اور سوال آپ کی طرف سے نہیں آیا ہے تو انشاءاللہ آج کے درس کو اسی پر ختم کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے مفید بنائے. اور بھی اگر کوئی مفید مشورے آپ کو ہوں کہ اس درس کو مزید سے مزید مفید کیسے بنایا جا سکتا ہے اور اس کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ اس کو آپ کے لیے سہل اور آسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، اگر آپ کی کچھ رائے اور کوئی مشورہ ہو تو ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ ہمارے جتنے چینلز ہیں ان میں سے کسی کو استعمال کر کے اپنے مشوروں کو ہم تک بھیج سکتے ہیں. جی میل کے ذریعے سے بھی آپ بھیج سکتے ہیں، ای میل کر کے آپ، اور یا پھر آپ کمنٹس کے ذریعے سے ہمیں بتا سکتے ہیں. تو ہمیں آپ کی آراء اور تجاویز کا بے صبری کے ساتھ انتظار رہے گا، اور ہمیں خوشی ہوگی اگر درس سے متعلق جو سوالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں ان سوالات کو اگر آپ پوچھیں تو اس سے ہمیں لگے گا کہ درس توجہ کے ساتھ آپ لوگ سن رہے ہیں، اور اس سے ایک پڑھانے والے کو بھی ایک حوصلہ ملتا ہے اور اس سے ایک جوش سا پیدا ہوتا ہے، اور وہ جوش انشاءاللہ ہماری اس تدریس میں معاون ثابت ہوگا. اللہ رب العالمین آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اللہ رب العالمین ہر قسم کی فتنے سے محفوظ رکھے. پھر ملتے ہیں اگلے درس کے ساتھ
تب تک کے لیے اجازت دیجیے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.